بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلاب عزیز السلام علیکم. ہاں، تو ہم نے گرامرس کے کچھ پورشن میں سے متعلق فعل تک ہم نے کل آپ لوگوں کو بتایا. آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حرف کیا ہوتا ہے. حرف جو ہوتا ہے یہ وہ کلمہ ہے جو نہ اسم ہے، نہ ضمیر ہے، نہ صفت ہے، نہ فعل و متعلق فعل ہے، بلکہ دو اسموں کو یا اسم اور فعل کو ملانے کے کام میں آتا ہے. یعنی حرف برج کا کام کرتا ہے. ضمبی یعنی حرف برج کا کام کرتا ہے. یہ اسم اور اسم کو ملانے کے کام میں آتا ہے، اسم اور فعل کو ملانے کے کام میں آتا ہے، یا جملوں کو ملانے کے کام میں آتا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ حرف کہتے ہیں. جیسے ہم کہیں گے دکان پر ملازم کام کر رہے ہیں. دکان پر ملازم کام کر رہے ہیں. تو یہاں پر جو یہ لفظ پر ہے، یہاں دکان اور ملازم یہ دونوں اسم ہیں. ان دونوں کو ملانے کے کام، یہاں ہم دکان ملازم کام کر رہے ہیں تو ان کا مطلب جملہ مکمل نہیں ہوا جب تک اس کے بیچ میں حرف نہیں لایا گیا. تو یہ حرف اسموں کو ملانے کے کام میں آتا ہے. یا جیسے احمد گھر پر ہے، احمد گھر پر ہے، یہ جو لفظ پر ہے یہ بھی کیا ہے؟ احمد نے حمید کو مارا، احمد نے حمید کو مارا. یہاں پر جو نے ہے یا جو کو ہے یعنی یہ حرف ہے. تو ان حرفوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ جملوں اور اسموں کو ملانے کے کام میں آتا ہے. اسے حرف کہتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم جائیں گے یہاں پر آج اسم کے قسموں کے اوپر جائیں گے. اسم کے کون کون سے قسم ہوتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کو مزید اور سمجھ میں آ جائیں گے. آج ہم اسم کے قسموں کے بتائیں گے. سب سے پہلے اسم کے بناوٹ کے لحاظ سے اسم کے قسمیں. بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی قسمیں. بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں. اس میں جامد، اس میں مصدر، اس میں مشتق. اس میں جامد اس اسم کو کہتا ہے جو نہ کسی سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی دوسرا کلمہ بنے. یعنی وہ اس میں جامد وہ کلمہ ہے جو نہ اس سے کوئی اور کلمہ بنے اور نہ یہ کسی اور سے بنا ہو. جیسے قلم، کرسی، بلی وغیرہ. یعنی یہ کوئی خاص نام ہے اور یہ نام نہ کسی اسم سے بنا ہے نہ کسی اور کلمے سے بنا ہے اور اس سے نہ کوئی اور اسم یا کلمہ بنے گا. تو یہ ایک نام دیا گیا ہے نام دینے والوں نے کسی خاص چیز کو، اور اس سے کیا کہتے ہیں؟ ہم اس میں جامد کہتے ہیں. اس میں مصدر وہ ہوتا ہے جو خود تو کوئی کسی سے نہ بنا ہو لیکن اس سے اور بنے. جیسے کھانا، پینا. یعنی یہ اس میں مصدر کسی جو کھانا ہے، یہ جو پینا ہے، اس ٹائپ کا جو اسم ہے یہ کسی اسم سے بنا نہیں ہے لیکن اس سے اور بھی اسم بنتے ہیں. جیسے کھانا سے کھانے والا، پینا سے پینے والا، کھانا سے کھاتا ہے، پیتا ہے وغیرہ، پینا سے پیتا ہے وغیرہ. یعنی اس میں مصدر سے اور بھی اسم یا اور بھی کلمے بنتے جاتے ہیں لیکن یہ خود کسی سے نہیں بنا ہے. اسے کہتے ہیں اس میں مصدر. اس میں مشتق ہوتے ہیں وہ اسم جو مصدر سے نکلے. یعنی اس میں مصدر، اس میں مشتق کہتے ہیں وہ اسم جو مصدر سے ہمیں نکلنے والے اسم کو کیا کہتے ہیں؟ جیسے کھانا سے کھانے والا. یہ جو کھانے والا جو ہے، یہ جو اس میں فاعل ہے، یہ اصل میں کیا ہے؟ اس میں یہ کھانے والا اصل میں اس میں فاعل ہے. یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم بناوٹ کے اسم میں سے اس میں مشتق کا نام دیا جاتا ہے. جیسے پینا سے پینے والا. یہ جو یہ پینے والا جو اسم ہے یہ کس سے مشتق کیا گیا ہے؟ پینا سے. یعنی اس میں مصدر سے مشتق کیا گیا ہے. اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اس میں مشتق کہتے ہیں. اب آئیں گے ہم دوسرا 3 قسم یہ ہو گیا بناوٹ کے لحاظ سے. اس میں جامد، اس میں مصدر ہے، اس میں مشتق. اب آئیں گے اسم کی اور قسم. بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 قسم ہو گیا. معنوں کے لحاظ سے اسم کی کتنے قسم ہوتے ہیں؟
اسم ہم نے کیا کہا تھا؟ نام کہا تھا، کسی شخص یا چیز کا نام. معنوں کے لحاظ سے اسم کی قسمیں، معنوں کے لحاظ سے اسم کی قسمیں کتنے ہیں زبانہ؟ اب بتائیں گے ہم آپ کو 2 قسمیں، اسم نکرہ، اسم معرفہ. معنوں کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، ایک اسم نکرہ ہے، ایک اسم معرفہ ہے. اسم نکرے کو ہم اسم عام بھی کہتے ہیں، اسم معرفے کو ہم اسم خاص بھی کہتے ہیں. جب ہم اسم عام اور اسم خاص کہیں گے تو آپ کو اسی سے پتہ چل جائے گا اس کی تعریف کیا ہو سکتا ہے. اسم نکرہ وہ اسم جو کسی عام چیزوں کے لیے، غیر معین چیزوں کے لیے نام دیا گیا ہو. جیسے اگر ہم کہیں گے لڑکا احمد بھی ہو سکتا ہے، ندیم بھی ہو سکتا ہے، سلیم بھی ہو سکتا ہے، ذاکر بھی ہو سکتا ہے، تقی بھی ہو سکتا ہے، نقی بھی ہو سکتا ہے. یعنی کسی بھی نام کو ہم، کسی بھی شخص کو ہم لڑکا کہہ سکتے ہیں. کسی بھی کیا کہتے ہیں نام کو، جیسے بوائز کا انگلش میں ہم بوائے کہتے ہیں تو اس کو لڑکا کہتے ہیں. لڑکا مطلب اس میں بہت سارے فرق آ سکتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں اس لڑکا، اس کو کہتے ہیں اس میں نکرہ ہو گیا عام، یعنی غیر معین نام. اس میں معرفہ ہوتا ہے کسی خاص نام، کسی خاص نام کو ہم کیا کہتے ہیں اس میں معرفہ. کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کا نام کو کیا، کسی خاص شخص یا چیز یا جگہ کا نام کیا ہو گیا، اس میں معرفہ ہو گیا. اس میں کیا کیا آتا ہے؟ جیسے اگر ہم کہیں گے غالب، یہ کسی خاص نام ہے، تو جیسے ہم کہیں گے سانکو، یہ خاص نام ہے. یعنی ان خاص نام کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں معرفہ کو کہتے ہیں، جو کسی خاص جگہ، شخص یا چیز سے مختص ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ اس میں معرفہ کہتے ہیں. تو آپ کو معنوں کے لحاظ سے تو اسم کی 2 قسم ہو گیا، ایک ہو گیا اس میں نکرہ، ایک ہو گیا اس میں معرفہ. اس میں نکرے کو اس میں عام بھی کہتے ہیں، اس میں معرفے کو اس میں خاص بھی کہتے ہیں. اب اس کے بعد ہم اس میں معرفہ کی قسم کریں گے، پھر اس کے بعد اس میں معرفہ کی اور بھی قسموں کی قسمیں ہیں، پھر اس میں نکرہ کی ہے. پھر آپ کو آہستہ آہستہ پوری طریقے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سا نام کیا ہے اور کون سا نام کس قسم میں آتا ہے. اسم کی 2 معنوں کے لحاظ سے 2 قسم ہو گیا، ایک ہو گیا اس میں نکرہ، اس میں معرفہ. اب اس میں معرفہ کی کتنی قسم ہے؟ اس میں معرفہ کی 4 قسم ہیں. اس میں علم، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصول. یہ 4 قسم انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں آپ کو پوری ڈیٹیل میں بتائیں گے. اس میں علم کیا ہوتا ہے، اس میں ضمیر کیا ہوتا ہے، اس میں اشارہ کیا ہوتا ہے، اس میں موصول ہوتا ہے. اور اس میں علم، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ اور اس میں موصول کی قسموں کے بارے میں ہم دوسرے لیکچر میں آپ سے گفتگو کریں گے. باقی والسلام علیکم. تھینک یو.